کہ ہم ہر بندہ، ہر جماعت، ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلہ، ہر شہر کے اندر اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے، لیکن اصلاح معاشرہ کیوں ناکام ہے یا معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی چند ایک خرابیاں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں اصلاح نہیں آ رہی۔ ویسے تو اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ پہلا نتیجہ اور پہلا سبب بڑا کامن سا ہے، وہ یہ ہے کہ جس بندے سے بھی پوچھو نا، جس سیاسی جماعت سے پوچھو، جس مذہبی جماعت سے پوچھو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں، لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں۔ اگر ان تمام کی تمام اسباب کی بنیادی اور مین وجہ کو بیان کرو تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر اصلاح کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے پر مرتب نہیں ہو رہے۔ جب ہم قرآن کی تعلیمات کے مطابق اور نبی کی زندگی کے مطابق اصلاح کرنا شروع کر دیں گے تو تب تو اصلاح ہوگی، اور اگر ہم اس سے ہٹ کر اصلاح کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اصلاح ممکن نہیں۔ اچھا، میں نے کہا ہے کہ ہر جماعت اصلاح معاشرہ، سیاسی جماعت، مذہبی جماعت، انفرادی جماعت، رفاع عامہ والی جماعت، ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ میں اصلاح معاشرہ کر رہی ہوں، لیکن اصلاح معاشرہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی صرف پہلی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ دوسروں کی اصلاح کر رہا ہے، ابتدا وہ کرتے ہیں دوسرے کی اصلاح سے، کہ جی میری اگر فرض کرے، میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں، اگر میں دیوبندی ہوں تو دیوبندیت کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ میں خرابیاں سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جہان کی ساری خرابیاں دوسرے مسالے کے اندر ہیں۔ اگر میں سیاسی جماعت کی بات کروں تو میرے اندر جو خرابیاں ہیں میں نے ان کی اصلاح نہیں کرنی، میں اصلاح کی ابتدا ہی دوسرے آدمی سے کر رہا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح ہوتی نہیں ہے، اپنی اصلاح کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا تو معاشرہ سدھرے گا کیسے، سنورے گا کیسے؟ سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اصلاح معاشرہ کرتے ہیں دوسرے کو دیکھ کر، ہم اصلاح معاشرہ کرتے ہیں دوسروں کی، اپنی نہیں اصلاح کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک بہت بنیادی وجہ، اس کو خدا کی قسم سمجھ، اپنی غلطی کو کوئی بندہ نہیں تسلیم کرتا۔ بڑے بڑے عقل مند آدمی ہیں، حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو غلطی کا احساس کروایا جائے، کسی بھی ذرائع سے غلطی کا احساس کروایا جائے اور وہ پتہ چل جائے کہ ہاں یار یہ میرا عمل غلط ہے، تو حق تو یہ بنتا ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اس کی عقل اور فہم و فراست کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر دے کہ یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ کے لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ اگر اس کو احساس بھی ہو جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، کسی کی توجہ کرانے پر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا اور کسی کے کہنے پر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر احساس ہو جائے تو پھر ہم آئندہ بھی اس سے باز نہیں رہتے، ہم بار بار اس کام کو ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار اس کام کو دہراتے ہیں، جس سے اپنی جب اصلاح نہیں ہو رہی تو ہم دوسروں کی اصلاح کریں گے۔ تو اصلاح معاشرہ بہت ضروری ہے، یہ اللہ بھی اصلاح معاشرہ چاہتا ہے، قرآن سارے کا سارا اصلاح معاشرہ ہے، نبی کی ساری زندگی اصلاح معاشرہ ہے، حضرت آدم سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے آ کر اصلاح معاشرہ کی ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ شروع کرتے تھے اپنی ذات سے، کہ میں نے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، میں نے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، چاہے جائے کہ ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں، دوسروں پر اعتراض کریں، دوسروں پر تنقید کریں، اور اللہ معاف فرمائے دوسری بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک معاشرے کے اندر خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے، معاشرے کے اندر ایک برائی ہمیں نظر آ رہی ہے، اب ہمارا حق تو یہ بنتا ہے، اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے، نبی کا فرمان بھی یہ کہتا ہے کہ اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، اس غلطی کو دور کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ اصلاح نہیں کرتے، تنقید برائے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ تنقید برائے تحقیر اور تذلیل ہوتی ہے۔
یعنی دوسرے کی جب اصلاح کرنی ہے نا تو اللہ معاف فرمائے اس کو ذلیل بھی کرنا ہے، اس کو رسوا بھی کرنا ہے، اس کو چوک اور چوراہے کے اندر بھی ہم نے اس کا جو ہے وہ راز کھولنے ہیں اور اس کے سارے معاملات اوپن کرنے ہیں تاکہ اس کی تحقیر ہو، تذلیل ہو، یہ بدنام ہو اور یہ لوگوں کے ہاں ذلیل اور رسوا ہو۔ یہ اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو میرے منہ پر میری تعریف کرے، اور میرا سب سے مخلص دوست وہ ہے جو میرے عیبوں پر تنہائی کے اندر مجھے مطلع کر دے کہ میرے بھائی تیرے اندر یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تنہائی کے اندر، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں کرے، میرے رازوں کو نہ کھولے لوگوں کے سامنے، بلکہ تنہائی کے اندر مجھے ملے اور مجھے مل کر کہے اے میرے بھائی تیرے اندر یہ برائی ہے تو اس کی اصلاح کر لے۔ ہم اصلاح معاشرہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اصلاح معاشرہ کر رہے ہوتے ہیں 10 بندوں کو بٹھا کر۔ ہم کسی کی اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ کسی کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اس کے بھائی کو، اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو، اس کے فلانے کو، اس کے دوست کو، اس کے محلے والوں کو، سب کو بتا کر اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید سے آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جو اصلاح کا طریقہ بتایا ہے، اصلاح معاشرہ کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کا واقعہ ایک جگہ پر اکٹھے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جب انہوں نے اپنے بھائی بیٹوں کو کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، تم کیا کرو گے میرے بعد، اور حضرت یعقوب کا ایک اور جگہ پر کہا گیا ہے اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا تو پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اب ان آیات کو اگر سامنے رکھا جائے گا تو یہ اصول ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اصلاح کرنی ہے تو پہلے اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے شروع کرو۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا نا، اس سے پہلے 40 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، ان کی اصلاح فرمائی، ہر اعتبار سے ان کی ذات کو مبرہ بنا دیا، ہر اعتبار سے ان کی ذات کو تمام عیوبات سے پاک کر دیا، پھر لوگوں کے سامنے آئیڈیل کے طور پر رکھا کہ اب آپ لوگوں کو دعوت دیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے اپنی ذات ہے، اصلاح کی ابتدا کی جائے اپنی ذات سے نہ کہ دوسروں کی ذات سے۔ یہ ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا نعرہ ہر جماعت لگا رہی ہے، ہر فرد لگا رہا ہے، لیکن اصلاح معاشرہ ہوتی ہوئی نظر نہیں ہے۔ اپنی جماعت کے اندر، ہر جماعت کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطا کا پتلا بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے نا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیے، غلطیوں کا ہو جانا پھر توبہ کرنا یہ انسان کی خاصیت ہے۔ انسان سے غلطی ہو جائے انسان توبہ کر لے، کوئی بھی انسان ہے، میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم رکھا ہے، انبیاء کی ذات سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، صحابہ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، صحابہ کے بعد جو بھی انسان ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہے، چاہے وہ قطب ابدال ہے، جتنا بڑا مرضی اللہ کا ولی ہے، غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے، غلطی کا ہونا اس سے ممکن ہے۔ لہذا کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جماعت تمام غلطیوں سے پاک ہے، یہ جماعت تمام غلطیوں سے پاک ہے، چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے، غلطی ہر انسان سے ممکن ہے۔ جب غلطی ممکن ہے، چاہے وہ مذہبی جماعت چاہے وہ سیاسی جماعت ہے، تو پھر اپنی غلطیوں پر اصلاح کی فکر ہر انسان کو ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی مذہبی ہے یا سیاسی ہے۔ جہاں پر غلطی کا احساس ہو جائے وہاں پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے، اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم دوسروں سے اصلاح کرتے ہیں، نمبر 2 یہ ہے کہ ہم اصلاح کے طریقے سے نہیں کرتے۔ اصلاح سے مراد ہماری اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اس پر تنقید ہوتی ہے، اور تنقید برائے تذلیل ہوتی ہے۔